آج کے ہمارے دور کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو تو مسجد نبوی اور مسجد حرام کی فضیلت کا تو علم ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کی فضیلت کا ان کو علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد نبوی اور مسجد حرام کی فضیلت تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کی فضیلت ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے امام ابن حبان، امام بہقی رحمۃ اللہ نے تو ایک ایسی روایت بیان کی ہے کہ میں خود حیران و پریشان ہوں گے کہ ایسی روایت انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس ایک بالشت زمین ہو اور وہ اس کو بیچ کر مسجد اقصیٰ کی طرف جائے، صرف اس کی زیارت کے لیے جائے، تو وہ گویا وہ ایسا ہے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کہ جیسا ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جو بندہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کرے تو وہ بھی ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو ایک نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اس طرح اگر وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر جامع مسجد میں نماز پڑھے اس کو 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس طرح مسجد حرام میں نماز پڑھے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ بنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں فلسطین کے لیے دعائیں کرو۔ بھائی اسباب اختیار کرو، دعائیں بھی کرو، اسباب بھی اختیار کرو، تب کام چلے گا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ محنت کرو اور ساتھ میں دعا مانگو، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے دعاؤں پر کام چلے گا۔ آج اگر ہم ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا اللہ ابابیل لے کر آ جا، تو 80 لاکھ اسرائیل ہیں اور 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ ابابیل ہم پر ہی نہ آ جائیں۔ اگر ہم نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہ کی تو کل کے لیے کفار جو مسجد نبی اور مسجد حرام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔